अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं शेरी भाई और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल शेरी खान ऑफिशियल। दुआ है अल्लाह ताला हमें शैतान के शर से महफूज रखे और अल्लाह के अहकामात पर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। मेरे प्यारे दोस्तों, हर इंसान की ज़िंदगी में एक चोर या डाकू लाजमी होता है जो रोज़ाना इंसान से चोरी करता है और इंसान बखुशी वो चोरी होने देता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बड़ा बेगैरत दुश्मन और चोर है हमारा, जिसको इंसान रोज़ाना शिकस्त देता है लेकिन वो इंसान से दूर नहीं जाता, फिर भी वो इंसान के पीछे पड़ा रहता है और इंसान दुश्मन होने के बावजूद उससे दोस्ती करता है, उसकी बातें भी मानता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा चोर है या कैसा दुश्मन है जो चोरी भी करता है और इंसान बखुशी वो चोरी होने देता है, जो हमसे दुश्मनी भी करता है लेकिन इंसान उनसे दोस्ती भी करता है। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम अज़ाज़ील है, जिसको इब्लीस कहते हैं और उर्फ़ आम में हम इसको शैतान कहते हैं। शैतान रोज़ाना हमारी नेकियां चोरी करता है और हम बखुशी उसको चोरी करने देते हैं। वो हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, हम उससे दोस्ती करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, शैतान जिन्नात की नस्ल में से था। 80,000 साल तक उसने अल्लाह ताला की इबादत की थी। आसमानों में हर जगह पर उसको जाने की इजाज़त थी। वो जन्नतों में जाता, वो आसमानों में घूमता, लेकिन जब उसकी बदबख्ती का टाइम आया तो ऐसा बदबख्त ठहरा कि अल्लाह ताला ने उसको आसमानों से निकाल दिया। जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया तो सारे फरिश्ते सजदे में गिर गए। जब सब फरिश्तों ने सजदे से सर उठाया तो देखा कि अज़ाज़ील वैसी ही खड़ा है, उसने सजदा नहीं किया। तो शुक्राने के तौर पर वो सारे फरिश्ते एक दफ़ा फिर सजदे में गिर गए। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम हर नमाज में 2 सजदे अदा करते हैं, लेकिन जब उन फरिश्तों ने दोबारा सर उठाया तो अज़ाज़ील उसी तरह खड़ा था, उसने एक भी सजदा नहीं किया। तो अल्लाह ताला ने उससे पूछा कि तुमने सजदा क्यों नहीं किया? तो इब्लीस ने कहा कि ए अल्लाह, आपने मुझे आग के शोले से बनाया है और ये मिट्टी से बना हुआ है। तो यहाँ पर इब्लीस ने तकब्बुर किया। उसके बाद उसने कहा कि ए अल्लाह, जब आग भड़कती है तो शोला ऊपर की तरफ जाता है और मिट्टी पर हर किस्म के जानवर और इंसान गलाजत फेंकते हैं और उससे बदबू आती है, तो किस तरह मैं इसको सजदा करता। यहाँ पर शैतान ने अक्ली दलाइल पेश किए, तो इसी पर अल्लाह ताला ने उसको नामुराद ठहराया। और मेरे प्यारे दोस्तों, उस वक्त शैतान अल्लाह के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि ए अल्लाह, आपने मुझे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वजह से रुसवा किया, तो मैं आपकी ज़ात पे कसम खाता हूँ, तो मैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इसकी औलाद को भटकाऊंगा और वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आप खुश हो जाएं। मैं इस पे हर तरह से हमले करूंगा, दाएं से हमला करूंगा, बाएं से हमला करूंगा, पीछे से हमला करूंगा, सामने से हमला करूंगा। गरज ये कि हर तरफ से हमला करूंगा और इसको ऐसा कोई काम नहीं करने दूंगा जिससे अल्लाह ताला खुश हो जाए, क्योंकि शैतान को पता था कि अल्लाह ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजेंगे
اور اس کی اولاد ہوگی۔ تو یہاں پر میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ اس کو 5 قسمیں کہتا ہے کہ مجھے اپنی ذات کی قسم، اپنے جلال کی قسم، اپنی بڑائی کی قسم، اپنی حکمت کی قسم اور اپنی صفات کی قسم کہ تم میرے بندوں کو جتنا بھی بھٹکاؤ گے، جتنا بھی ان سے برائی کراؤ گے، جتنی بھی وہ میری نافرمانی کریں گے، لیکن اگر زندگی میں ایک دفعہ وہ استغفار پڑھیں گے، توبہ کریں گے صدق کے دل سے، تو میں اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا اور اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ میرے پیارے دوستو، یہاں پر شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وہ کہتے ہیں کہ مالک بن دینار جو بہت بڑے متقی اور پرہیزگار انسان تھے، اس کا ایک پڑوسی تھا جس کا نام شمون تھا۔ شمون آتش پرست تھا اور وہ آگ کی عبادت کرتا تھا۔ میرے پیارے دوستو، اس نے تقریباً 100 سال تک آتش پرستی کی اور آگ کی عبادت کی۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا اور اس کی داڑھی اور سر کے بال سفید ہو گئے اور جب اس کا آخری وقت آ گیا تو مالک بن دینار جو اس کا پڑوسی تھا اس کے پاس آیا۔ میرے پیارے دوستو، حضرت مالک بن دینار نے اس سے کہا کہ اے شمون، تم نے 100 سال تک آتش پرستی کی اور آگ کی عبادت کی، تمہیں اس سے کیا حاصل ہوا؟ تو شمون کہتا ہے، نعوذ باللہ، وہ آگ کو اپنا پروردگار کہتے تھے کہ مجھے اپنے پروردگار کی قربت حاصل ہوئی اور میری اس سے دوستی ہو گئی۔ تو مالک بن دینار کہتے ہیں کہ اچھا، تمہیں آگ سے دوستی ہو گئی اور تمہیں اس کی قربت حاصل ہو گئی، تو چلو آج ایک تجربہ کرتے ہیں۔ تم نے 100 سال تک اس کی عبادت کی تو تم اس آگ کے اندر ایک انگلی داخل کرو، دیکھتے ہیں کہ تمہاری 100 سال کی عبادت رنگ لاتی ہے کہ نہیں، کہ یہ آگ تمہاری انگلی کو جلساتا ہے کہ نہیں۔ اور میں نے اس آگ کے پروردگار کی عبادت کی ہے جس نے اس آگ کو پیدا کیا ہے، جو اس آگ کو سلگاتا ہے، جس کے حکم سے یہ آگ جلاتی ہے۔ تو میں اس پروردگار کا نام لے کر اس آگ میں ایک انگلی داخل کروں گا تو دیکھتے ہیں کہ کس کی انگلی جلستی ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اس وقت شمون کو سمجھ آ گئی اور اس نے کہا کہ میں اگر مسلمان ہو جاؤں تو کیا اللہ تعالیٰ میری پچھلی گناہ معاف کر دیں گے اور اس کو بھول جائیں گے اور مجھے جنت میں داخل کریں گے؟ تو حضرت مالک بن دینار نے جواب دیا کہ ہاں، اگر تم صدق دل سے توبہ کرو گے اور کلمہ شہادت پڑھو گے اور اللہ تعالیٰ کو اپنا پروردگار مانو گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے اور آپ کو جنت میں داخل کریں گے۔ اس پر شمون نے کہا کہ اس کی کیا گارنٹی ہے؟ مالک بن دینار نے کہا کہ تمہیں کیا گارنٹی چاہیے؟ تو شمون نے کہا کہ مجھے لکھ کر دے دو۔ مالک بن دینار نے اس کو لکھ کر دیا کہ اگر یہ شمون کلمہ شہادت پڑھے گا اور اس کو موت آ جائے گی تو اس کو جنت ملے گی۔ اب شمون کا آخری وقت تھا، اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور صدق دل سے اللہ سے توبہ کی اور وصیت کی کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں نے مسلمانوں کی زندگی تو نہیں گزاری، نہ میں نے نماز پڑھی، نہ میں نے روزہ رکھا، نہ میں نے حج کیا، نہ میں نے زکوٰۃ ادا کیا، لیکن جب میں مر جاؤں تو مجھے مسلمانوں کے طرز پر دفنا دیا جائے۔ اور دوسری اس نے یہ بات کی کہ یہ بزرگ میرا
جنازہ پڑھے۔ تو اس طرح شمعون وفات ہو گیا اور حضرت مالک بن دینار نے اس کو غسل دیا اور اس کا جنازہ پڑھا اور اپنے ہاتھوں سے قبر میں اس کو اتارا اور اس کی سینے پر وہ خط رکھ دیا اور اس کو دفن کر دیا۔ حضرت مالک بن دینار جب اس کو دفن کر کے واپس آئے تو حضرت مالک بن دینار نے سوچا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ کیا تم جنت کے ٹھیکیدار ہو؟ کیا جنت تمہاری ہے کہ تم لوگوں کو جنت کی ٹکٹ دیتے ہو؟ وہ سوچنے لگا کہ مجھے تو اپنا پتہ نہیں کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں، تو میں کس طرح کسی دوسرے کو جنت کی ٹکٹ دے سکتا ہوں؟ تو وہ سوچنے لگا کہ میں جاؤں اور قبر کو دوبارہ کھولوں اور اس سے وہ خط واپس لے لوں۔ اسی سوچ میں وہ ڈوبا ہوا تھا کہ اس کو نیند آ گئی۔ تو حضرت مالک بن دینار نے خواب میں دیکھا کہ وہ شمعون جو 100 سال کا آتش پرست تھا اور جس نے آخری وقت میں کلمہ شہادت پڑھا، تو وہ بہت پیارے سفید کپڑے پہنے ہوئے جنت میں خوشی سے گھوم رہا تھا۔ حضرت مالک بن دینار نے اس سے پوچھا کہ اے شمعون، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو شمعون اس کو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا کیونکہ میں نے صدق دل سے توبہ کی اور کلمہ شہادت پڑھا، تو اللہ تعالیٰ نے میرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے اور مجھے جنت میں داخل کر دیا۔ اور پھر حضرت مالک بن دینار کو وہ خط واپس کیا۔ جب حضرت مالک بن دینار خواب سے بیدار ہوئے تو اس کے ہاتھ میں وہ خط رکھا ہوا تھا۔ میرے پیارے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو صدق دل سے توبہ کرتا ہے اور کلمہ شہادت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، شمعون پر شیطان نے 100 سال تک محنت کی اور وہ آتش پرستی میں ڈوبا رہا، لیکن ایک مرتبہ اس نے صدق دل سے توبہ کی اور کلمہ شہادت پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ میرے پیارے دوستو، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے اور صدق دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔